السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کا درس لیے ہوئے، اور آپ کو ہم اس عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید کی جو ہے ذمہ داریاں تھیں تھوڑی، اس لیے ہم نہیں آ سکے 3-4 دن 5 دن تک۔ بہرحال جیسے فراغت حاصل ہوئی ہم حاضر ہیں۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم آپ سے یہی التماس کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کامنٹ باکس میں ہم جواب دیں گے۔ ہم سابق میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 18 تک اپنا درس مکمل کر چکے تھے۔ آج کا درس جو ہے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اانکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بری مما تشرکون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوچھیے سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ نیز یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ کہیے میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے الہ صرف وہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جب رؤوس مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت مانگی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ جس نے از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر رہا ہے۔ اللہ کی شہادت کی دلیل یہ قرآن کریم زندہ معجزہ ہے۔ اس کے معجزے اتنے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے۔ تم خود کو بہت فصیح و بلیغ سمجھتے ہو تو پھر کیوں نہیں اس کے چیلنج کے جواب میں کوئی آیت پیش کر دیے، کوئی آیت پیش کر دیتے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم خود بہت بڑا معجزہ، دلیل اور برہان ہے۔ اس کے اتنے معجزے ہیں جو کہ گنتی ہی میں نہیں آ سکتے، اور اس میں بے شمار پیشن گوئیاں ہیں جو کہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہیں اور قیامت تک حق ثابت ہوتی رہی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ان اپنے آپ کو فصیح و بلیغ اور جو ہے بہت بڑے پارسا سمجھتے تھے، جہالت ان کے اندر کٹ بھری تھی، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ جو عرب ہیں وہ فصیح و بلیغ ہیں، اور جو عجمی ہیں یعنی غیر عرب ہیں وہ جو ہے گونگے ہیں۔ تو ایسا ان کا سوچنا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑے تیسمار خاں سمجھتے تھے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی گواہی تو لاؤ، تم نبی جو بنائے گئے ہو اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ کس کی گواہی ہے تمہارے پاس؟ تم نبی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ سے بڑا گواہ کون ہے؟ اور یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، یہ زندہ معجزہ ہے۔ اس کی ہر ایک بات سچی ہے، اور اس میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ سچی ثابت ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ یعنی کہ ان آیات سے نازل ہونے سے قبل جو پیش گوئیاں ہیں وہ سچی ہوئی ہیں، اور جو آگے پیش گوئی ہوں گی وہ سچی ہوتی رہیں گی۔ اس سے بڑی گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم کہتے ہو، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ اور کوئی دوسرا معبود بھی تو ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہلوا رہا ہے کہ میں ایسی گواہی نہیں دیتا، اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ الہ واحد ہے،
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے نہیں کی جا سکتی، اور جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اب یہ گواہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے میرے بارے میں، جس کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اب ذرا اپنے معبودوں کے بارے میں بھی کوئی گواہی پیش کرو، اور کوئی ایسی دلیل لاؤ، ایسی ہی دلیل خبروں کے پجاریوں کو بھی دینی ہوگی۔ دیکھیے مفسرین نے کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ جس طرح الہ کا کانسیپٹ سمجھیں۔ الہ کیا ہے؟ الہ جو ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو معبود ہوتا ہے، جس کی پرستش ہوتی ہے۔ اور قرآن کا کانسیپٹ اور اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی۔ اب یہاں پر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم گواہی دو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کو غریب نواز کہہ رہے ہو، جس کو بندہ نواز کہہ رہے ہو، جس کو جو ہے گنج بخش کہہ رہے ہو، بہرحال جتنی بھی جو باتیں کہتے ہو نا، تو یہ عبادت کے لائق ہیں، یہ الہ ہیں، ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ ان کو پکارنا، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ میری مدد کر۔ اللہ تو زندہ ہے، حی القیوم ہے۔ اور جو یہ بت ہیں یا مردہ پرست ہیں یا خبر پرست ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ واقعی الہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ الہ صرف ایک ہے، صرف ایک الہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ تو آج کے دور میں بھی یہ جو خبر کو پوچھتے ہیں، پوجنے سے مراد ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے حاجتیں منواتے ہیں، اور ان کو داتا دینے والا کہتے ہیں، ان کو غریب نواز کہتے ہیں، ان کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، اس کو بہرحال جتنی بھی جو ہے نام ان کے جو ہے لیے جاتے ہیں، ان کے القاب ان کو نوازے جاتے ہیں، تو ان کی جو ان سے مانگنے کی دلیل، ان سے مانگنے کی گواہی کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ دے رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ یہ گواہی قرآن کی ہے۔ تم جس کی پرستش کرتے ہو، مکے میں لات، منات، عزا، حبل، یہ پرستش جس کی کرتے ہو، اس کی گواہی یہ پرستش کے قابل ہے۔ کون دے رہا ہے؟ تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ دیا ہے گواہی کے طور پہ؟ خواہ مخواہ ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ الزامی سوال جو ہے رکھا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی ان خبر کی عبادت کرنے والے، ان سے نظر و نیاز، ان سے جو ہے حاجتیں اپنی مانگنے والے لوگوں سے بھی سوال ہے کہ بتاؤ، ان کی عبادت کرنا، ان کے نظر و نیاز کرنا، ان کے جو ہے نام سے جو ہے بکرے جو ہے ان کے نام پر چھوڑ دینا، یہ جو عبادتیں ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ ان خبر والوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ جو تم کر رہے ہو، اس کی گواہی کون دے گا؟ گواہی تو لاؤ۔ یہ الزامی سوال ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نبوت کی گواہی مانگتے ہیں تو اس وجہ سے تو نہیں کہ انہیں آپ کی نبوت پہ شک ہے یا حق ان پر واضح نہ ہو سکا، بلکہ وہ آپ کو روز روشن کی طرح پہچان چکے ہیں۔ حق سے اعتراض محض ان کی ہٹ دھرمی اور مفادات کا تحفظ ہے، اور یہ گواہی محض کٹ حجتی کی بنا پہ مانگ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کا اسلوب کس قدر اعلیٰ ہے۔ صرف کٹ حجتی کی بنا پہ مانگی ہوئی شہادت کا پہلے مدلل جواب دیا ہے، اور پھر ان کے طرز عمل کی وضاحت کی ہے کہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے کہا جا رہا ہے تو تم ایسے پہچانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کوئی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتا؟ بالکل پہچانتا ہے۔ تو ایسے پہچانتے ہیں، پھر بھی یہ ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کر
اور اسلام کو قرآن کو ٹھہرا کر کے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جھوٹ بات اللہ پر لگائے. تم جو یہ الہ بنائے ہو، یہ بتوں کو عبادت کرتے ہو، یہ قبروں کی یہ پیر پرستی کرتے ہو، اس کی تو کوئی سند نازل نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور واحد الہ اللہ کی عبادت کرنے کی سند قرآن مجید میں موجود ہے. تو تم کتنے بڑے ظالم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ایسے ظالم لوگ جو جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ایسے لوگ فلاح نہیں پائیں گے، وہ نجات نہیں پا سکتے، وہ گمراہ ہیں، ان کو کوئی نجات نہیں ملے گی، وہ جہنم میں رہیں گے اور وہ ظالم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک سمجھتے تھے، تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے روز جمع کر کے پوچھیں گے کہ اے داتا گنج بخش کہنے والے، اے غریب نواز کہنے والے، اے جو ہے مردوں کی عبادت کرنے والے، جس کو تم نے اللہ کا شریک بنایا کہ یہ بھی بیٹا اور بیٹی دینے والے ہیں، ان کی طرف سے بیٹا اور بیٹی ملتی ہے، ان کی طرف سے بیماری دور ہوتی ہے، یہ جو تم عقیدہ بنائے بیٹھے ہو اللہ کے علاوہ، ان کو جو پکارتے ہو یا بابا مدد، ہاں یا غوث المدد، یہ جو تم پکارتے ہو، یہ ندا لگاتے ہو، ان سے طلب کرتے ہو، یہ جو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا کہ تم جنہیں تم پوچھتے تھے کہ وہ شریک کہاں ہیں تمہارے غوث، کہاں ہیں تمہارے ابدال، کہاں ہیں تمہارے غریب نواز، کہاں ہیں تمہارے بندے کے نواز، آؤ لاؤ ان کو لاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ آگے اللہ فرماتا ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الہ یہ کہ کہیں اے اللہ ہمارے رب تیری قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے. اور ان کو کوئی جواب نہیں دے گا اور یہ صاف انکار کر دیں گے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. دنیا میں باطل رشتوں پہ چلتے ہوئے جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہوں گے کہ اللہ کے سامنے اللہ ہی کی جھوٹی قسم کھائیں گے. ضمناً یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ یوم قیامت اللہ کی جو عدالت قائم ہوگی، اسی میں عدالت اور شہادت کے تمام ضابطے پورے کیے جائیں گے اور مجرموں کو دفاع کا موقع دیا جائے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جج اور کورٹ جو ہوتا ہے، تو مجرم جب پیش کیے جائیں گے تو ان کو ان کی دلیل پیش کیے جائیں گے کہ بھئی تمہارا یہ گناہ تھا، تم شریک ٹھہراتے تھے، تو یہ ختم کھا کے اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ ہم تو کرتے تھے ہی نہیں شریک. یہ مشرک کہیں گے ہم تو مشرک ہی نہیں تھے، ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کی قسم تیری قسم ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. یہ صاف انکار کر دیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو شرک دنیا میں کرتے رہے، اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرتے رہے، مگر جب قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا تو وہ صاف انکاری کریں گے اور وہ جھوٹ بکیں گے اور بلکہ ان کو بھول جائے گا وہ سامان جو وہ کرتے تھے. مگر اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹی بات کامیاب نہ ہو سکے گی. وہ بھول جائیں گے ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو بالکل ہاں ایسا ہوگا ان مشرکوں کے ساتھ، ان خبر پرستوں، ان بت پرستوں کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت قائم کرے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں پہلے لوگوں کے قصے ہیں. وہ رائے حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی وہ دور رہتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. دیکھیے ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کو بڑے غور سے سنتے ہیں مگر اس کے لیے
اس لیے کہ اس میں اعتراض نکال سکیں اور تمسخر کے لیے انہیں کچھ مواد مل جائے۔ کون سنتے ہیں غور سے؟ یہ مشرکین سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں غور سے سنتے ہیں تاکہ ان میں سے کچھ ایسی چیز نکال دیں، ایسا اعتراض نکال دیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اسلام کا مذاق اڑا سکیں، اس لیے وہ سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں کم از کم 150 مرتبہ دل کو عقل و شعور کے مرکز کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ نیکی و بدی اور ہدایت اور گمراہی کا مرکز دل ہے یا دماغ ہے؟ جدید سائنس دماغ کو مرکز سمجھتی ہے۔ دیگر الہامی کتابوں کے علاوہ دنیا کی مختلف زبانوں میں بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ دل ہی احساس و شعور کا مرکز ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ کام دل جمعی سے کرو، اور انگلش میں اس کے لیے ہول ہارٹیڈلی کہتے ہیں۔ اگر انسان کسی انتہائی جذباتی صورتحال سے دوچار ہو تو اس کا اثر دل پہ محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات چھاتی دھونکنی کی طرح چلتی ہے۔ ان کے مسلسل ہٹ دھرمی اور عناد اور دشمنی کے بنا پر ان کے دل حق قبول کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ یہ جو سنتے بھی جو لوگ ہیں وہ یہی کرنے کے لیے کہ کسی جو ایمان لانے والے ہیں ان کو گمراہ کر سکیں، اور جھگڑتے ہیں کون؟ جب یہ کوئی قرآن کی آیت آ گئی تو اس پر اگرچہ کوئی اعتراض اٹھا تو اعتراض لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، بھڑتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دل کی جو بات کر رہا ہے نا، تو وہ مرکز انسان کے احساسات کا دل ہوتا ہے۔ دل جو ہے انسان کا مرکز احساس ہے۔ دماغ کا کام صرف براڈ کاسٹنگ ہے، مگر احساس دل کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسانی شعور میں بھی تو یہی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ دل جمعی سے بات کرو، دل جمعی سے کام کرو، تو یہاں پر دل کا جو ہے اہم رول ادا ہو رہا ہے۔ دماغ کا کام صرف سپلائی ہے، کہیں مار لگا تو درد کا احساس دل میں ہوگا، دماغ اس کو پہنچائے گا۔ دماغ کا کام ہے مرکز کو پہنچانا، شعور بیدار کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات مفسرین نے سمجھایا ہے، اور وہ راہ حق سے دوسروں کو روکتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جو تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا، تو یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں آخرت اور دنیا کے اندر۔ اللہ فرماتا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُخِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ بھیجے جائیں تو آپ اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں ہو جائیں۔ یہ کافر جو ہے قیامت کے روز اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے یہ آس ہوگی اس کو کہ کاش میں دوبارہ لوٹایا جاؤں اور میں نیک اعمال کروں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤں۔ یہ کافر جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے سے پہلے ایمان لانے والے نہیں، اس وقت یہ واپس لوٹنے کی حسرتیں کریں گے جو کہ ناقابل عمل ہوں گے۔ جیسے ایک دوسرے مقام پہ ان کا کلام نقل فرمایا، ہمارے رب ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسے قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دفع ہی رہو اور اس آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ 107 اور 108 کی آیت میں یہ بات بتا رہا ہے۔ حسرت کریں گے قیامت کے روز کہ کاش ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا اور ہم جب ایمان لائیں گے۔ اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ ہم سے، نکل جاؤ یہاں سے، تم کو جو زندگی دی تھی میں نے وہ میری امانت تھی، تمہیں رسولوں کے ذریعے سے، تمہیں کتابوں کے ذریعے سے، تمہیں جو ہے انبیاء کے جو ہے خلفاء کے ذریعے سے ہم نے تمہیں پہنچا دیا دین کو، مگر تم انکاری تھے، لہذا مجھ سے دفع ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہیں گے۔ بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔
بلکہ اس سے بیشتر جو وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پول کھول رہا ہے۔ پہلے جو قسمیں کھا کر حق چھپانے کی کوشش کر رہے تھے وہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دلوا دے گا۔ یا دنیا میں آپ کو روزہ روشن کی طرح پہچاننے کے باوجود یہ بات چھپاتے تھے وہ کھل جائے گی، یا دنیا میں منافقین ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے وہ کھل جائے گا۔ جہنم کو دیکھ کر جو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اب اگر دنیا میں بھیجا گیا تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، یہ بھی جھوٹا وعدہ ہے۔ اگر یہ چلے بھی گئے تو پھر وہی کچھ کریں گے جو کچھ پہلے کرتے رہے، کیونکہ یہ بات اللہ سے محبت یا دین کے شوق کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، آگ کو دیکھ کر خوف سے کہہ رہے ہیں۔ جب جہنم سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اصل پہ لوٹ آئیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ سخاوت قلبی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب تو ہم سب کچھ دیکھ آئے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الروم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسرت کریں گے نا کہ اے اللہ یہ جہنم کی آگ سے ہمیں نکال، ہمیں موقع دے، ہمیں جو ہے دوبارہ دنیا میں لوٹا، ہم یہ شرک نہیں کریں گے، یہ بابا گیری نہیں کریں گے، یہ خبروں کی عبادت نہیں کریں گے، یہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، ہم تجھے ہی غریب نواز کر ٹھہرائیں گے، تیرے سوا کسی کو غریب نواز، تیرے سوا کسی کو بندہ نواز نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ان کو جو ہے اب دل میں ایمان نہیں جاگا، بس یہ آگ کو دیکھ کر کے یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ کس طرح آگ سے چھٹکارا پائیں۔ اگرچہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو پھر دوبارہ اس سے ڈبل وہ کام کریں گے جو گناہ یہ کرتے رہے، لوٹانے کے بعد اس سے ڈبل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، سورۃ الروم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ جو منکرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ گمراہی کے بڑے دروازوں سے ایک بڑا دروازہ آخرت کا انکار کرنا یا اسے عملاً غیر مؤثر کر کے رکھ دینا ہے۔ انکار تو دہریے اور نیچری کرتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں انسان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سمندر میں بلبلے، جو کہ از خود پیدا ہوتا ہے اور پھر از خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عملاً غیر مؤثر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آخرت پہ ایمان تو لاتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود ان باطل یا ہمارے پیر فقیر ہمیں بچا لیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے؟ سورۃ المومنون میں اس کا تذکرہ ہے۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا ہو اور حساب کتاب اور جزا و سزا نہ ہو تو پھر ساری دنیا کا نظام ہی عبث ٹھہرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو انکاری لوگ ہیں یہ ایسا سوچتے ہیں، جو نیچری لوگ ہیں یا دہری اپنے آپ کو، ہم کسی ناستک جس کو کہتے ہیں، ایگنوسٹک، جو بھی نام ہیں ان کا، جو بھی پہچان ہے ان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں بلبلا خود بخود بن جاتا ہے، اس کے بعد خود بخود پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دہریے کہتے ہیں کہ انسان بھی خود بخود پیدا ہوتا ہے، خود بخود مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی اگرچہ ہم نے یہ بنایا ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، مگر ہم نے یہاں پر انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اچھے اعمال کرے اور جو ہے نیکی کا کام کرے، برائی سے بچے۔ اور ان کے اندر کچھ ایسے بھی جو آخرت پہ ایمان بھی رکھتے ہیں تو وہ لوگ اپنے آپ میں یہ عقیدہ رکھ لیے ہیں کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں، کتنے بھی بدکار ہیں تو ہمیں ہمارے پیر، ہمارے فقیر یہ جو ہے بچا لیں گے، جبکہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے وہی خود نہیں ٹھہر سکیں گے تو تمہیں بچانا تو دور کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں جو ہے نا بول کر کے ڈراتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُخِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يذرون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آلے گی تو کہیں گے افسوس، اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی
اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو اٹھائیں گے۔ یہ جو انکاری لوگ ہیں نا، یہ لوگ جو ہے خسارے میں، جب یہ ان کے گناہوں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ڈالے گا تو یہ حسرت کے مارے حسرت کے یہ کہیں گے کہ کاش ہم یہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ پر ملامت کریں گے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا بوجھ ان کی پشتوں پر لا دے گا اور وہ بوجھوں کو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی گٹھڑی ان کے کمروں پہ، ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر ڈال دے گا کہ بھگتو اب یہ گناہ، اس کا عذاب چکھو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک کھیل تماشے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ مدت، کھیل تماشا کتنی دیر ہوتا ہے؟ آپ کہیں راستے پر چل رہے ہیں تو تماشا ہوتا ہے، بندر کا تماشا، بھالو کا تماشا، سانپوں کا تماشا، اور ایسا کوئی سرکس ہے، یہ تماشے یہ مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی مختصر ہی ہے، بہت ہی شارٹ ٹرم پیریڈ ہے۔ اس میں جو نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے گزرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، اور اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سوچو کہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، اور عقل سے کام لو۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کیے دیتی ہے، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں چھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ کلمات اللہ سے مراد یہاں قوانین یا سنت الہیہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے جانثاروں کی آزمائش کرتا ہے، اور جب باطل کے مقابلے میں قلت کے باوجود ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد انہیں آ پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اے میرے نبی، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ ہاں، مجھے پتا ہے تم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں، مگر غمزدہ نہ ہوں، آپ ڈٹے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون۔ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی تھی، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ تکلیف زدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، اور انہیں مارا بھی گیا ہے، پیٹا بھی گیا، قتل بھی کیا گیا، ایذا بھی دی گئی ہے، مگر انہوں نے اس میں صبر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، حضرت علی نے کہا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ تم جو کہہ رہے ہو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، جو پیغام تم لائے ہو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم تو تمہیں سچا اور صادق سمجھتے ہیں، تم نیک انسان ہو، تم اچھے ہو، مگر جو تم بات جو بتا رہے ہو اللہ کی، اللہ اکیلا الہ ہے، یہ لات، یہ منات، یہ ود، یہ سوا، یہ جتنی بھی حبل، یہ جتنے بھی بت ہیں، جتنے بھی جو ہے معبودان ہیں، یہ جو ہے تم جو غلط کہہ رہے ہو نہیں ہیں، یہ تم جو ان کا رد کرا رہے ہو، ان معبودوں کا، یہ بات کو ہم نہیں مانتے، تم کو تو ہم مانتے ہیں، تم تو نیک انسان ہو، یہ کہنا اس کا مقصد ہے، ہم تو تم کو تو نہیں جھٹلاتے بلکہ تم جو بات لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھارس بندھا رہا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صبر کرو، اور ایذا دی جائے بھی تو صبر کرو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت و کامرانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے مدد کو پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو مدد ہے ضرور کرے گا۔ اور تم جو پچھلے رسولوں کی بات تو ہم نے بتا دی
کہ کس طرح وہ رسول اپنی باتوں پر ڈٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح جو ہے کامیاب کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں تو پہنچی تو تم غمزدہ کیوں ہوتے ہو اے نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے. آگے اللہ فرماتا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں تو ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، لہذا آپ جاہل مت بنیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری اس تسلی کے باوجود بھی آپ کڑھیں گے، اپنے اوپر غم کا بوجھ لا دیں گے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. آپ اپنی دعوت خوش اسلوبی سے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ نکال کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر از خود حسب منشا معجزہ لے آئیں. مفہوم یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر غم کرنے سے فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو، جو باتیں تم تک پہنچی ہیں وہ پہنچانا ہی تمہارا کام ہے. تم خواہ مخواہ کیوں غم کر رہے ہو؟ خواہ مخواہ کیوں غم کر رہے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے. اور اگرچہ تم زمین و آسمان، زمین میں سرنگ کھود کر کے نکل سکتے، کوئی معجزہ لا سکتے تو لا لو، یا آسمان میں سیڑھی لگا سکتے ہو تو لگا کر معجزہ لا لو. تو جب تم یہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، نبیوں کو کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان پر سیڑھی لگا کر کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لا لو، زمین میں سرنگ کھول سکتے ہو تو کھود کر لا لو، معجزہ لا کر بتاؤ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صرف تم بات کو پہنچاؤ، غمزدہ نہ ہو. تم اچھا پہنچا رہے ہو، بس یہی کام تم کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اللہ کی مشیت کے خلاف سوچنا یا کوئی اور تدبیر کرنا نادانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت تو بہرحال پوری ہو کے رہے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے، اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، لہذا آپ جاہل مت بنیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غمزدہ نہ ہو. اللہ خود چاہتا تو ان کو جمع کر سکتا تھا ہدایت پر، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اس لیے یہ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں. تو تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو اور کیوں اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار کرنا جو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لہذا آپ جاہل مت بنیے، یعنی کہ ان جاہلوں میں مت شمار ہو جاؤ، یہ تدبیریں مت سوچو، جو بھی کرنا ہے اللہ کرے گا، آپ بس دعوت کا کام خوش اسلوبی سے پہنچاؤ. فلا تکونن من الجاہلین. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. بات وہی مانتے ہیں جو دل کے کانوں نے سنتے ہیں رہے مردے، تو اللہ انہیں یوم قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے. حق کے خلاف مسلسل چلتے ہوئے اب یہ دل کے مردے ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر مردہ پن آ چکا ہے. تو یہ لوگ دل کے مردے ہو چکے ہیں، تو آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ دعوت پہنچاؤ. یہ حق کے خلاف کتنا بھی کر لے تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے روز زندہ کر کے جمع کرے گا، پھر اسی کے حضور آپ کو اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے حضور واپس لائے جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں. ایسے غیر معمولی معجزے کا مطالبہ کرنا جسے مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، نادانی کی بات ہے. یہ اللہ کے قانون ابتلا کے منافی ہے. مثلا اللہ معجزہ سے کسی کے دل کو زبردستی حق کی جانب پھیر دے تو کیا ایسا شخص کسی انعام کا مستحق رہ جاتا ہے؟ یا جیسے موت کے وقت انسان غیب کے پردے اٹھنے کے بعد سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیتا. یہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اور کہتے ہیں کہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں لاتا، اگرچہ معجزہ لا لیں گے تو سارے پردے ہی اٹھ جائیں گے تمہارے مطالبے پہ. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ معجزے ہونے چاہیے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ معجزے اگرچہ تم جیسا مانگو ویسا دیتے جائیں گے
تو پھر تم اس کے بعد تمہارے پاس جو ہے امتحان کی گھڑی کہاں باقی رہے گی؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ انسان جب مرتا ہے تو اس کو آخرت دکھ جاتی ہے، ملک الموت دکھ جاتے ہیں. اب اگرچہ وہ اس وقت جو ہے کلمہ پڑھے میں ایمان لاؤں اور دل میں یہ سوچے تو اس کا ایمان لانا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی بتایا جا رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اکثر لوگ نادان لوگ ہیں جو ایسا مطالبہ کرتے ہیں. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ سب اپنے رب کی حضور اکٹھا کیے جائیں گے. چوپایوں اور پرندوں کی دنیا بھی تمہاری طرح حیوان ہیں. ان کے معاملات میں بھی کوئی چیز اللہ کی تقدیر سے رہ نہیں گئی. چنانچہ انہیں بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ایک دوسری آیت میں بھی اس کی تائید کی گئی ہے. اور جب وحشی جانوروں کا حشر کیا یعنی لوٹایا جائے گا، سورۃ التکویر میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ دلایا جائے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انسانوں تو انسان کجا، ہم جانوروں سے بھی اس دن قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا. کوئی سینگ والا جانور یا بکری بغیر سینگ والی جانور بکری کو اگرچہ مارے گا تو ہم وہ بھی بدلہ دلائیں گے، ہم وہ بھی بدلہ دلائیں گے. یہ مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. اور ان کے ظلم و زیادتی کا بدلہ بھی چکا دیا جائے گا. اے بنی نو انسان، تم تو صاحب عقل و اختیار و تمیز پیدا کیے گئے ہو، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری جزا و سزا نہ ہو. بہرحال کچھ دیر کے لیے وقفہ، اذان ہو رہی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جانور پرندے یعنی کہ ہر چیز کا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا. انسان تو انسان، جانوروں کو بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا، وہاں پر بھی انصاف قائم کرے گا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تم تو سمجھدار ہو، تم تو جانوروں کی مثال دے کر یہی سمجھانا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ وہ وہاں پر نہیں چھوڑا جائے گا تو تم کو تو شعور ہے نا، عقل ہے نا. وہ تو مٹی بنا دیے جائیں گے مگر تمہیں جہنم اور جنت میں ڈالا جائے گا. تمہاری جو ہے میزان قائم کر کے میزان کو تولا جائے گا نیکی اور بدی. تو تم عقل شعور رکھنے کے باوجود کیوں گمراہی لیتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں. اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. حق کے لیے کان بہرے اور حق کے لیے زبانیں گنگ ہیں اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں ہیں. یعنی کہ جو حق آ جانے کے بعد پھر بھی اگرچہ انکاری ہیں، انکار کر رہے ہیں اس بات کا، تو وہ گونگے بہرے ہیں. یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے کر کے صراط مستقیم پہ، وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اللہ کی مرضی سے ہدایت ملتی ہے ہدایت کے طلبگاروں کو، ورنہ گمراہوں کو چھوڑ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. جاؤ اپنی مرضی سے گمراہی میں مبتلا کرو دنیا چاہنے کے لیے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بول دو ان کو، ان مشرکین کو بولو، ان خبر کے پرستاروں کو بولو، ان بتوں کی پرستش کرنے والوں کو بولو. ہاں، یا مدد الغوث العظم کہنے والوں کو بولو، یا پیر المدد، یا پیر، یا دشمن کی نلی کہنے والوں، ان والوں کو بولو، یا دشمن کی نلی کہنے والوں کو بولو کہ قیامت کی گھڑی اگر چاہ پہنچی تو قیامت کی گھڑی آپ پہنچے تو سوائے کسی دوسرے کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو قیامت کی گھڑی آپ پہنچے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں پکار سکتے. اللہ المدد، اللہ المدد، یا پیرانے پیر المدد نہیں بول سکتے میرے بھائی.
یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارنا ہے، اسی کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ یہی اللہ تبارک بولو، جواب دو اے مشرکوں، اے خبر پرستوں، اے بت پرستوں، جواب تو دو۔ قیامت آ پہنچے تو تم کس کو پکارو گے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا ان کو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ تم صرف اللہ کو پکارو گے، پھر جس تکلیف کے لیے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو دور کر دیتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ بلکہ تم صرف اللہ کو پکارو گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جس دن قیامت کے دن، یعنی کہ اگرچہ ہم لا پہنچے تو تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے، پھر جس تکلیف کو پکارتے ہو، یعنی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پکارتے ہو، اگر وہ چاہے تو دور کر دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم نے شریک بناتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تم بھول جاتے ہو اور دوسروں کو شریک بنانا لگ جاتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اتنے جاہل لوگ ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، آپ سے پہلی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ یعنی کہ تم سے پہلے جو رسولوں کو ہم نے بھیجا تو ان کو ہم سختی بھی دیے تاکہ وہ ہم کو پکاریں، ہم سے دعا مانگے، ہم سے مدد مانگے، اس لیے ہم نے ان کو تکلیف بھی دی، رسولوں کو، اور آپ سے پہلی قوموں کو بھی اور رسولوں کو بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ دیکھ سکے کہ کون اللہ کو پکارنے والا ہے، کون غیر اللہ کو پکارنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ عاجزی سے پکاریں، اس لیے ہم نے ان کے اوپر سختی سے، اور دعا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے ہم نے سختی ان پر کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھلائے۔ دیکھیے، انسان کا لاشعور اور فطرت کافی حد تک توحید کی قائل ہوتی ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری طوفان میں گر گئے، تو شروع میں تو انہوں نے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا۔ جب طوفان بڑھ گیا اور معلوم ہوتا تھا کہ کشتی اب ڈوبی تو اس وقت مشرک کہنے لگے کہ اب اکیلے اللہ کو پکارو، ایسا نازک وقت ہے۔ اکرمہ کی آنکھیں یہ جملہ سن کر کھل گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تو یہی ہے، چنانچہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اس کا ذکر ہے۔ یعنی کہ ایک واقعہ بھی مفسر نے ذکر کیا ہے کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان قبول کیا انہوں فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ جب کشتی میں سوار ہو گئے اور طوفان آ گیا تو بتوں کو پکارے، اپنے لات منات ہبل، آج بھی پکارنے والے پکارتے ہیں یا غوث المدد یا خواجہ المدد یا فلاں المدد یا جہانگیر پیران المدد، یہ تو جو پکارتے ہیں نا، تو آج بھی پکارتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح بتوں کو پکارا، اپنے دیوتاؤں کو پکارا کہ یا حبل المدد، جو بھی انہوں نے پکارا ہوگا۔ ہاں، تو جب اور زیادہ کشتی ہچکولک آنے لگی، اب جب ڈوبی تو کہا لوگوں کو اس طوفان سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا، تو اب اللہ کو پکارو۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنارہ دیا، یعنی کشتی کو بچا لیا، اور حضرت اکرمہ نے آ کر کے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، مدد کے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہی دعوت اس قرآن مجید کی ہے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 19 نمبر کی آیت سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، ہم نے آیت نمبر 43 تک اپنی درس کو ختم کیا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہم یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں اور دوستوں کو جوڑیں اس درس میں تاکہ دنیا و آخرت بن سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔